عرب اور عجم یا ایران اور روم ہی نہیں، انسانیت کی تاریخ پوری اتنا عظیم انقلاب اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے کم ذرائع کے ساتھ، مثال ہی نہیں کہیں ملتی اس کی صاحب، وہ دانتوں میں انگلی دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا پڑھیے ان کے ہاں جو انہوں نے جس طرح سے لکھا ہے اس کے لیے۔ تو پہلی چیز جو یہ ہوئی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہی بات قم اللیل الا قلیلا، کہ خدا کو یہ بات کہنی پڑی کہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے کہ دن میں اتنا کام ہوتا ہے کہ فرصت نہیں تمہیں ملتی کہ سکون و سکوت کے ساتھ یکسو ہو کے پھر غور و فکر کیا جائے۔ ایک انقلابی کے لیے آپ سوچئے کہ کتنی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس پہ نظر ثانی ہو، کل آنے والا پروگرام مرتب کیا جائے، پھر اپنے ساتھیوں کو تیار کیا جائے، سمجھایا جائے، تربیت دی جائے، پوائنٹس دیے جائیں۔ دن رات کا کام ہے، اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا۔ یہ چیز تھی کہ جس کے لیے کہا، میں ابھی اور عرض کروں گا کہ کیا کہاں کہاں کہا قرآن نے۔ قرآن کی روح سے یہ چیز آتی تو معلوم ہوتا کہ کون سا یہ مہیر العقول انقلاب تھا جس کے لیے اس پروگرام کی ضرورت تھی۔ نہایت آسانی سے اس میں آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پھر جب ساری دنیا سوتی تھی تو نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ ساری رات نفل اتنے پڑھتے تھے کہ حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اب یہ ہو گیا اس کا سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل کی۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی حضور کی سیرت کے متعلق کوئی چیزیں آئی ہیں، فوراً ہی اس کے ساتھ ایک روایت آ گئی ہے، اور وہ اسی انداز کی۔ سیرت میں یہ آیا، ملوکیت کی تائید میں، سرمایہ داری کی تائید میں، برہمنیت کی تائید میں، سارا انبار اس کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اب آئی قرآن کی باری۔ یہ جب ایک طرف مرتب ہو گیا، ایک صاحب پھر ایران سے آئے، تبرستان سے آئے، تبری ان کا نام رہا۔ یہ بخاری ہیں، بخارا مسلم نیشاپور کے ہیں، یہ تبرستان کے تھے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر مرتب، پہلی تفسیر قرآن کی انہی احادیث اور روایات کی روح سے۔ جو کچھ یہ کہنا تھا یا جو کچھ ان روایات میں لکھا تھا، قال رسول اللہ کہا انہوں نے کہ حضور نے فرمایا، اور آگے وہ لکھ دیا۔ اب جب کسی کے سامنے یہ آئے کہ قرآن کی اس آیت کے متعلق حضور نے یہ فرمایا، کس کو جرت ہے اس کے بعد اس کے خلاف کچھ کہے یا انکار کر دے؟ سب کر دی، پورے قرآن کی تفسیر اس طرح سے لکھ دی، وہ تفسیر آ گئی۔ اب یہ چیز تھی کہ بھائی تاریخ سے ہی کچھ معلوم کرو کہ وہ دور کس قسم کا تھا۔ انہی صاحب نے ایک تاریخ بھی مرتب آپ کے کر دی، پہلی تفسیر، پہلی تاریخ، احادیث کے پہلے مجموعے سارے اجمیوں کے۔ تو ان کی روح سے کیا آپ کے سامنے پھر اس انقلاب کا نقشہ آئے گا جو محمد الرسول اللہ والذین معہ کے ہاتھوں میں آیا تھا، برپا ہوا تھا؟ وہ نقشہ آئے گا جس میں نہ یہ ملوکیت باقی رہ سکتی تھی، نہ سرمایہ داری باقی رہ سکتی تھی، نہ یہ برہمنیت باقی رہ سکتی تھی۔ وہ نقشہ تو آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنی مقدس سندیں اس کے لیے انہوں نے مہیا کر دیں اس پورے لٹریچر کے اندر کہ 1000 برس سے اسلام ہی یہ رہ گیا، اسی کا نام رہ گیا۔ آج بھی یہ بے حد و نہایت ذاتی ملکیت ہر شے کی اسلام میں جائز، آج بھی یہ فتوے چل جائے۔ غلامی اور لونڈیاں آپ کے ہاں ایک ایک، ان بادشاہوں کے ہاں 3-3 ہزار لونڈیاں موجود تھیں۔
چاندی اور سونے کے ذخائر کا پوچھیے نا کہ کیا کیفیت ہے. عروسی ملوکیت ان کے ہاں، وہ ذل اللہ علی الارض تھے. سب کو یہ کرنے والے یہ مذہبی پیشوائیت. یہ ہے عزیزان من قرآن کی وہ تفسیر، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جسے سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے. ان کی روح سے اسلام کا یہ حیولہ اور یہ نقشہ بنا جو مرتب چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں. ملوکیت اس کے خلاف لب کشائی کرنے دیتی. اسی انداز حکومت کے لیے پھر قوانین بنے، فقہ کے قوانین جنہیں کہتے ہیں آپ، انہی پہ مبنی ہیں وہ سارے. ان کو ابدی قرار دیا، غیر متبدل قرار دیا کہ اسی طرح سے وہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے اوپر نافذ کیے جائیں گے. میں یہ اتنا عرض کر دوں کہ مجھے یہ جتنے بھی یہ حضرات ہیں، بہرحال ہمارے ہاں تو جو بھی گزرے ہوئے ہیں ان کا نام بھی تعظیم سے لینا چاہیے، تو یہ تو بہرحال ہیں ہی بزرگوں کے ساتھ میں مشہور. اس لیے کسی کی تنقیر اور تحقیر مقصود نہیں، واقعات تاریخ کے ہیں وہ ہیں. معلوم نہیں کہ یہ ان لوگوں کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. اس زمانے میں تو کچھ چھاپے خانے بھی نہیں تھے کہ کوئی چھپی ہوئی کتاب ہی ان کی ہوتی. فقہ حنفی ساری دنیا کے اندر اتنی مشہور چلی آ رہی ہے، اور آج یہ خود کہا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کوئی فقہ کی کتاب ہی مرتب کر کے نہیں دی تھی. تو یہ ساری حنفی کہاں سے پھر وہ آ گئی؟ تو اس سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ یہ حضرات جو تھے وہ کس حد تک اس کے ذمہ دار تھے. ان کے طرف منسوب کردہ یہ ساری کتابیں تو آج موجود ہیں نا، تو اب ان کا نام تو یہی لیا جائے گا نا. بخاری کہا جائے گا، مسلم کہا جائے گا، فقہ حنفی کہا جائے گا، جو کچھ بھی ہے، جو بھی اس کے ذمہ دار تھے. اشخاص سے غرض نہیں ہے، جو کچھ اس کا محاصل ہمارے پاس موجود ہے، جو سند پیش کی جاتی ہے اس سے غرض ہے. جس نے یہ بات کہی کہ بھائی قرآن موجود ہے، قرآن کی روح سے ان کو ایک دفعہ چھان پھٹک کے تو دیکھ لو، جو اس کے مطابق ہے اسے صحیح سمجھو، جو اس کے خلاف جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ غلط منسوب ہوئی ہے رسول اللہ کی طرف، اس کو تختہ دار پہ. ان کا تقدس برقرار رہے، اس کے خلاف آواز نہ برپا. یوں ان آیات کی تفسیریں مرتب ہوئی، یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب ہوئی، یوں انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ انٹچڈ بائی ہے، کوئی اس کو چھو نہ سکے کسی طرح سے بھی، اس پہ تنقید نہ کی جا سکے. چھان پھٹک تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہا تو یہ کیا تھا، ان لک فی النہار سبحا طویلا. بات بڑی حساس تھی کہ دن میں اتنا کام ہے. اب وہ سبحن طویلا جو ہے وہ سبحہ تسبیح کے اوپر آ گئی صاحب، وہاں سے ایک لفظ تسبیح آئی اور تسبیح آ گئی ہے دانے والی. اسلام تو ایک طرف، مومن تو ایک طرف. عرب اس سے ناشنا سے یہ جو دانوں والی تسبیح ہوتی ہے یہ بدھوں کی ہے، وہاں سے عیسائیوں کے راہبوں نے لی، وہاں سے یہ شام کے راستے سے کوئی 200 سال کے بعد مسلمانوں میں آئی. اب یہ قرآن میں جہاں بھی سبحہ کا لفظ آیا وہ تسبیح آ گئی کہ دن بھر تسبیح پھیرتے رہا کرو، رات کو نفل پڑھتے رہا کرو. سورہ بنی اسرائیل کی وہ بڑی اہم آیت، عام طور سے جس کو دہرایا جاتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. میں ادھر چلا جاؤں گا تو موضوع سے دور نکل جاؤں گا. کتنا عظیم پروگرام یہاں دیا ہوا ہے.